لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وسلم يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم شان صدیق اکبر پہ قربان میں شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عرش سے تشریف لے کے گئے واپس تشریف آوری ہوئی ابو جہل کے سامنے اس واقعے کو بیان کیتا ابو جہل اس واقعے کو سن کے اتنے مختصر کے وقت وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے جنت کا مشاہدہ کر کے دوزخ کو دیکھ کے رات میں تھوڑے کے حصے واپس آ گئے ابو جہل نے جب یہ سنیا کہ دوڑتا ہویا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بول گیا اور معاذ اللہ آپ کی جھوٹی ہمدردی کو حاصل کرنے واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک پیش کرتا ہے اور آپ نے اے ابو بکر کہ کیا کوئی بندہ ایک دعویٰ کرے کہ میں رات نے تھوڑے لے حصے لے رات میں آسمانہ بھی سیر تے گیا سب آسمان انہوں نے سیر کی تھی سب آسمانہ کے بعد اللہ نے عرش تے گیا رب دا دیدار کیتا جنت دا دیدار کیتا دوزخ دا مشاہدہ کیتا سارے مناظر دیکھ کے رات نے تھوڑے لے حصے لے تھی واپس آ گیا اے ابو بکر کیا تمہیں گل من میں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اگر کوئی دعویٰ کرے کہ عقل مننا والی گل نہیں میں نہیں مننا گا ابو جہل نے دوبارہ پوچھا اے ابو بکر اپنی گل تے قائم نہیں اگر کوئی دعویٰ کرے تو نہیں منے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ہاں میں اپنی گل تے قائم ہوں اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں رات نے اتنے تھوڑے دے وقت دیوچ آسمانہ کی سیر اور جنت دوزخ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آگے ہاں کہ میں نہیں مننا گا ابو جہل نے کیا اے ابو بکر اپنی گل تے قائم رہی کہ دعویٰ کرنا اور کوئی تیرا محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت آپ نے سنیا آپ نے فوراً جواب دیتا اور فرمایا اے ابو جہل اگر دعویٰ میرے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کہتے کہ آپ نے بالکل حق اور سچ دعویٰ دیتا ہے ابو جہل رکھ لگا ہونی دے آخر ایسی کہ کوئی دعویٰ کرے کہ تو بکر نہیں منے گا
حضرت ابوبکر صدیق نے کمال کا جواب دیتا، فرمایا اے ابو جہل میں کسے کوئی بھی گل کی ہے اپنے محبوب نبی نے گل نہیں کی، وہ تو میرے محبوب نے اجی انہوں نے یہ دعویٰ کیتے کہ میں رب دے کول گیا، اگر اس نالوں بڑا دعویٰ کرتے کہ ابو بکر اس میں فوراً کو پہلے تسلیم کر کے اس کی تصدیق کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پتہ چلیا حضرت جبریل پیغام خدا بندی لے کے بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوئے اور فرمایا اے محبوب آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے یار کا رقم صدیق پسند فرما لیا، اور جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے، اور سب سے پہلے جس کو خلافت ملی سب صحابہ کی جس کو امامت ملی اس کے تخت خلافت کی کیا بات ہے۔ اور بلا تاخیر اپنے موضوع کی طرف جاؤں گے۔ آج کی یہ خوبصورت محفل جڑی ماہانہ 11ویں شریف کے حوالے جناب انعقاد ہوتی ہے، کیونکہ ماہ مبارک جمادی ثانی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی وفات دی مناسبت اس محاصل ہے، اور اس سے مہینے دی 22 جمادی ثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مثال ہے کہ آپ نے ہی فکر کی خاطر آئی کی اس محفل کا عنوان خلیفہ بلا فصل کانفرنس دکھتا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہانہ محفل کے جڑے انتظام کرنے والے ناظرین میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب انہاں محافل کے انعقاد کی برکت نال اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا کی بھلائیاں اور کامیابیاں کو ہم کنار فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان بیان کرنا اور شان کو سننا یہ کوئی عام ہستیاں کی گل نہیں، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی منقبت کو سننا پسند بھی فرمایا، اور آپ کی منقبت کی باقاعدہ فرمائش حضرت اسلام نے ثابت کر کے امت کو پیغام دیتا کہ میرے تو بعد آن آئے ہو حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو بھول نہ جانا، بلکہ یاد رکھنا کہ صدیق و صدیق ہے جس کی عظمتاں اور شانہ کی محفلاں خود محمد مصطفیٰ سے جا رہے ہیں۔ حضرت محترم، روایات کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسان اقلت فی ابا بکر شیئا، اے حسان میری شان کے اندر بڑیاں نعتاں لکھیاں پڑھیاں اور سنائیاں، اے حسان اے دس میرے یار ابو بکر کی شان کی جو منقبت لکھی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ابو بکر کی شان کی منقبت تیار کر کے بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل حتی اسمع، اے حسان تو منقبت بیان کر میں خود منقبت کو سننا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائش کر کے حضرت ابوبکر صدیق کی منقبت سن رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے منقبت کی بیان کی تھی، آپ نے اس منقبت کا مطلع یہ بھی سنا لینے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اپنے میں اذا تذکر تشجع من اخی سکت فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریتی اتقاها وعدلها الا النبی ووفاها بما حملا والثانی الطالب المحمود مشهده وافضل الناس بهم صدق الرسول۔ اس کا ترجمہ آسان الفاظ کے اندر
بیان کرتے ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جس وقت وفادار دوستاں دی گل ہو گئی کسے وفادار دوستی تانوں یاد آوے فرمایا ابو بکر کو ضرور یاد کر لینا اس واسطے کہ ابو بکر نے بڑھ کے وفادار کوئی دوست نہ کسی کا ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے اور کنہاں دے دوست فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست اور کیسے دوست فرمایا والثانی التالی المحمود مشہدہ فرمایا اس سے پہلے خیر البریتی اتقاہا اعقلہا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ کی پوری امت نے بچوں سب نلو زیادہ شانہ میں مالک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کون کر رہے ہیں حضرت حسان بن ثابت اور کتنا دے سامنے بیان ہو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور فرمایا سوائے نبیوں کو تمام مخلوقات کو بعد مخلوقات کے بچوں انبیاء کو بعد تمام لوگوں کے بچوں سب نلو زیادہ شانہ عظمتاں رفعتاں اور بلندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر میں عطا فرمائی کیسا عظیم فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد تمام انبیاء کو بعد ساری امتوں کو افضل ترین ہستی حضرت حسان بن ثابت کی زبان کے بچوں جس کا نام آ رہے ہیں وہ نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن کے خوش ہو رہے تھے اور اگلے شعر فرمایا والثانی التالی المحمود مشہدہ فرمایا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ناظران ہے ثانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت دے ساتھی ہر وقت دے صاحب اور ایسے صاحب جنہوں نے خود قرآن میں صاحب کہہ کے مخالف کرنا ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتاں اور شانہ بیان کر رہے ہیں اور اسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کا جلسہ منعقد کر کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو دوبارہ دہرا کے اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرتے بلا تاخیر اپنی گفتگو کی طرف جاؤں گا کہ کون حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب نلو وفادار ساتھی سب نلو زیادہ قابل اعتماد ساتھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نلو زیادہ رازدار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اصل نام حضرت عبداللہ ہے آپ کا اصل نام یہ حضرت عبداللہ اور ابو بکر کے لیے ہے نا یادی کنیت ہے کنیت اس نام تو آپ مشہور ہوئے علماء اکرام فرما دے کہ آپ کو ابو بکر کیوں آپ کا جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام لیون تو پہلے یا اسلام لیون تو بعد کبھی بھی کوئی گناہ کم نہیں کیتا فرمایا کہ اسلام قبول نہیں کیتا اسلام قبول کرنے تو پہلے بھی اتنے نیک میں اور ایسے سچ بولنے والے نے کہ پورے مکے کے اندر آپ نے نیک ہوں گی اور سچے ہوں گی تمام اہل علم کے اندر خاصی میں چھوٹی تھی اور فرمایا کنی ابی بکر لابتکاری خصال حمیدہ فرمایا چنیاں بھی عادتاں نہیں ساریاں عادتاں چنیاں رکھنے میں کوئی بھی ایسی عادت نہیں کہ جس کی وجہ تو آپ نے ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سچ بولنے والے ہمیشہ امانت دار لوگوں کی امانت کا پاس رکھنے والے وعدہ وفا کرنے والے اور حیا والے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں دو ہستیاں اس کی
کہ جڑیاں اسلام لیون تو پہلے بھی انہوں نے ایک لمحہ بھی بطر سرگا نہیں کیتا، ہمیشہ نیک خسن کام اور پاکیزہ سیرت وہ حاملہ شخصیات میں پوچھا گیا کیڑیاں کہ آپ نے فرمایا ایک شخصیت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بچپن کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش میں کوئی آپ نے ایسا عمل وہ انجام نہیں دیتا جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا سکے۔ اور دوسری ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آپ کا پہلے زمانہ دیکھ لو وہ بھی بڑا حسین ہے، اور اسلام کا بعد زمانہ دیکھ لو وہ بھی بڑا حسین اور شاد زمانہ ہے اور قابل یاد زمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابوبکر ہے، اور اس طرح آپ پہلے دسیا کہ آپ کا لقب ہے صدیق۔ صدیق کا مطلب ہے سچ کی تصدیق کرنے والا، ہمیشہ سچ بولنے والا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ اور آپ کا ایک اور لقب ہے عتیق۔ عتیق کا معنی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھر کے اندر تشریف لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تو فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم کو آزاد شخص کا دیدار کر رہا وہ سوچا ہی ہے کہ میرے یار ابوبکر کا دیدار کر لے، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابوبکر کو جہنم کو آزادی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان نبوت کیا کہ سب سے پہلے ایمان لے کے آنے والی ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسد الغابہ اور دیگر کتابوں میں اندر موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت میں یمن میں تجارت کی غرض سے نال گیا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعویٰ نبوت کیا آپ فرماتے ہیں اس ٹائم میں تجارت کی غرض سے نال یمن کے اندر موجود سی۔ آپ فرماتے ہیں یمن کے اندر میں ایک قبیلہ عرب کے شیخ نال ملیا جڑا پہلیاں آسمانی کتابوں کا جاننے والا سی۔ فرماتے ہیں میں جو ہی اس شیخ کو ملیا کہ شیخ نے ملدیاں ہی میرے سے سوال کیتا احرمی جنانتا کہ اے اون علیہ کیا تیرا تعلق حرم کے نال ہے؟ قلت نعم، میں کہا ہاں میں حرم کو آیا ہوں۔ اس شیخ نے دوسرا سوال کر دیتا، بڑی قابل غور اے روایت ہے، اس کو توجہ کے نال سماعت فرماؤ۔ شیخ نے سوال کیتا کہ کیا حرم کو آئے ہو؟ میں کہا ہاں میرا تعلق حرم کو ہے۔ اس شیخ نے دوسرا سوال کر دیتا آقا رشید مانتا کیا خاندان قریش سے بڑا تعلق ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں کیا قلت نعم، ہاں میرا تعلق خاندان قریش سے ہے۔ اس شیخ نے تیسرا سوال کر دیتا اور سوال کیتا اے تیمین جو مانتا کیا تہاڈا تعلق قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ کے نالے؟ قلت نعم، میں کہا ہاں میرا تعلق قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ کے نالے۔ ایک دن سوال کر کے اس شیخ نے چوتھا مطالبہ کر دیتا اور کیا فقصد بھی عن بطنک، اے نوجوان اپنے پیٹ کو کپڑا ہٹا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس شیخ کے بولو نا حیران ہو کے پوچھا کہ اے بزرگ میں جس وقت آئے ہیں مسلسل میرے اوپر سوال کر رہے ہو، تسی سوال کیتا کہ کیا حرم تو آئے ہو؟ تو میں جواب دیتا ہاں میں حرم تو آیا۔ تسی پوچھا کیا خاندان قریش سے نال تہاڈا تعلق ہے؟
جواب دیتا ہاں میرا تعلق قریش سے نال ہے تسی تیسرا سوال کیتا کیا قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ کے نال تہاڈا تعلق ہے کہ میں آخیا ہاں میرا تعلق قریش کی شاخ بنی تیم بن مرہ کے نال ہے لیکن ہن جڑا تسی مطالبہ کر رہے ہو کہ اپنے پیٹ کو کپڑا ہٹاؤ اس مطالبے اور ان سوالوں کی وجہ کیا ہے تاکہ میں بھی جان جاواں کہ پیٹ کو کپڑا کیوں ہٹایا جاتا ہے کہ میرا وہ سوال سن کے اس شیخ نے بھی جواب دیتا اور فرمایا لقد وجدت فی علم الصحیح ان نبی الاخر یبعث فی الحرم یعاون علی امرہ فتم وکہلا اس شیخ نے جواب دیتا اور کیا اے جوان میں تیرے پر سوال ایویں نہیں کیتے بلکہ میں تورات زبور اور انجیل کی کتاباں دا عالم ہاں اور میں انہاں کتاباں دے وچ پڑھے ہے کہ جڑا آخری نبی ہے نا وہ حرم دی زمین تے مبعوث ہوے گا حرم دی زمین دے وچ اس نبی دا ظہور ہوے گا اور اس نبی کا سب تو پہلے جھنڈا اور دین کا پیغام لے کے دو ہستیاں نکل گیا فتح و کہلا ایک نو عمر ہوئے گا جس کی عمر کم ہوئے گی اور دوسرا ادھیڑ عمر کا ہوئے گا جس کی عمر زیادہ ہوئے گی کہ اس شیخ نے کیا او جڑا تورات زبور اور انجیل دے ادھیڑ عمر تے جس شخص کا تذکرہ ہے اس شخص کی نشانیاں میری باڑے وجود دے نظر آ رہی ہیں آخیا باقی جتنی نشانیاں کتاب دے بیان ہوئی ہیں وہ ساری نشانیاں پوریاں ہو گئی ہیں دو نشانیاں باقی نے پوچھا گیا تین نشانیاں جو شیخ نے آخیا علا فخذہ یسرا علامہ وفوق سورتہ شامہ آخیا ساری کتاباں نے لکھا ہے کہ اس شخص کی پائیں ران دے ہوتے بائیں پٹ دے ہوتے ایک نشان ہوتے اور اس شخص دے پیڑ دے اتے ناف دے ہوتے ایک کیلا نشان ہوئے گا یا کیا باقی نشانیاں ساریاں پوریاں ہو گئی ہیں اپنے پیٹ کو کپڑا ہٹاؤ تاکہ کتاب کے اندر جڑی اتے والی نشانی کی ناف دے ہوتے میں اس کو بیچ کے اور مبارک بات دے سکتا ہوں کہ تسی ہی وہ خوش نصیب ہو جہاں ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتاباں لکھ کر دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں جو ہی پیٹ کو کپڑا ہٹایا کہ ناف تے تل کا نشان موجود تھے اس شیخ نے میرے میں خطاب کیا اور فرمایا فورب الکعبۃ عمدا اس نے قسم اٹھائی اور کیا اللہ کی عزت کی قسم ساری کتاباں دے وچ جس شخص دیاں نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ شخص اور کوئی نہیں تسی ہی ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق یا رسول اللہ نعرہ حیدر یا علی جس شخصیاں نشانیاں تورات زبور انجیل کے اندر بیان ہوئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا جھنڈا سب تو پہلے لے کے نکلن دے وہ ساری نشانیاں تواڈے وجود دے وچ مینوں پوریاں آ چکی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے نے میں اس شیخ تو بعد دیگر شیوخ نال ملیا ملاقاتاں کیتیاں جدوں میرا وہ تجارتی جڑا ٹور سی وہ مکمل ہو گیا میں واپس آن لگا کہ واپس آن تو پہلے میں ارادہ کیتا کہ اس شیخ سے دوبارہ ملاقات کرتا تاکہ پوچھ لواں کوئی پیغام مکہ جا کے تہاڈا اس نبی کو میں دینا ہوے کہ وہ لے لواں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں دوبارہ اس شیخ کے کول حاضر ہویا اور پوچھا کہ میں واپس جا رہا ہوں کوئی ایسا پیغام جڑا کسی دینا چاہو کہ میں وہ پیغام لے کے تہاڈی امانت انہاں تک پہنچا دینا اس شیخ نے بھی کہا احامل انت منی اب یقین قلتها فیہ اے ابوبکر اس آخری نبی کی شان دے میں ایک نعت لکھی ہے آخری نبی کی شان دے میں ایک نعت لکھی ہے یہ میری نعت لے جا اور اس نبی کی بارگاہ میں پیش کر دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نال ہی اس شیخ نے میری نصیحت کی تھی اور فرمایا اے ابوبکر جویں تینوں دعوت دینا
کہ انہوں نے دعوت کو قبول کر لیں اور انہوں نے ظاہری رسالت بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں امت کا بوجھ یعنی خلافت کی ذمہ داری بھی عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب میں واپس مکہ کے اندر داخل ہوا کہ فرماتے ہیں کہ حالات بدلے ہیں، مکہ کے باہر مینوں کافروں کا ایک وفد ملیا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، یہ سارے مینوں کافر ملے اور مینوں ملدیاں نال ہی آپ نے اے ابو بکر تو تے یمن کے اندر چلا گیا، تیرے تو بعد حالات بڑے بدل گئے، یتیم ابو طالب یزعم انہ نبی، تیرے تو بعد ابو طالب نے یتیم بھتیجے نے یہ دعویٰ کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے انت نہایا وانت کفایا۔ اے ابو بکر اسی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیتا کہ اس کی تصدیق کریے یا اس کو جھٹلائیے، انت نہایا وانت کفایا۔ اے ابو بکر اسی تیرا انتظار کرتے ہیں، تو آگے ہیں جنہیں کا فیصلہ تو کیتا تیرا فیصلہ سانے بھی قبول ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کفار کے اس لشکر کے نال، اس وفد کے نال میں گل بات کی تھی اور میں آخیا کہ نہیں اس نبی کے نال مل لیں گے تاکہ میں مل کے اس کو بعد رزلٹ کر دیں گا اور دونوں اپنا فیصلہ سناواں گا کہ انہوں نے دعویٰ سچا ہے یا معاذ اللہ جھوٹا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا، دروازے ان کے دستک دیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف گئے اور اوندیاں ہی ارشاد فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ الیک و الی الناس جمیعا۔ اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں تیری طرف اور سارے جہان کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس شیخ کے نام مل کے یقین تو پہلے ہی تھی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ جب مکے تو باہر میرے وفد ملیا تھی اس کو جواب دین کی خاطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیتا کہ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تسی یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ تسی اللہ کے نبی ہو، اس کی دلیل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میری نبوت کے دعوے کی دلیل و شیخ ہے جنہا تمہیں یمن دے وچ ملیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے میں میں گل کو مزید پکیا کرنے واسطے عرض کیتا کم من شیخ لقیتہ فی یمن، یا رسول اللہ میں نے یمن کے اندر بے شمار شیخ نال ملیاں، بے شمار عالمان نال ملیاں، تسی کس عالم دین کی گل کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں ہر شیخ کی گل نہیں کر رہا بلکہ اس شیخ کی گل کر رہے ہیں جڑا تیرے پیٹ تو کپڑا ہٹا کے تیرے گھر کی نشانی دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہی فرمایا کہ ابوبکر وہ شیخ جس نے ہوتے ہیں تینوں میری نام دے کے بھیجے۔ آپ فرماتے ہیں میں ذکر نہیں سی کیتا کہ میں شیخ میں مل کے آیا، پیٹ تو کپڑا ہٹوا کے نشانیاں دیکھ کے اور آپ کی نام لے کے آیا، اللہ کے نبی نے ملدیاں نال جڑی گل میری شیخ نال ہوئی ہے وہ ساریاں گلاں مدافع کیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیتا آتی یدک یبایعو، یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ دیو میں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی کا پٹا اپنے کلمہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں فوراً اسلام قبول کر لیا اور وہ جڑا وفد سی باہر مل گیا، انتظار سی کہ ابو بکر کی فیصلہ کرتے ہیں، میں نے ملے پوچھیا اے ابو بکر ملے کی فیصلہ کہ میں آخر میں فیصلہ کر لیا کی فیصلہ کیتے؟ فرمایا میں تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے انہوں نے غلام بن گیا۔ کیا ابو بکر بڑی جلد بازی کی تھی؟ اتنی جلدی کوئی دلیل انہوں نے منگی یا کس چیز کو دیکھ کے تو کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے غلام بن گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں انہوں نے دسیا وہ یمن والا واقعہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق ہوئی وہ ساری دسی
اور ایسی مکہ کے اندر یمن کے جس کے نال میری ملاقات ہوئی ہے اور جو گل بات ہوئی ہے وہ ساری انہوں نے مکے کے بیٹھ کے سن لی. حضرت ابوبکر صدیق آخر نے میرا دل یہ آخر ہے کہ جڑے مکہ دے وچ بیٹھ کے یمن کی خبراں سچیاں دے رہے ہیں وہ فرشتے بیٹھ کے عرش کی خبراں سچیاں دے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا. پہلے ہی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیتا یا رسول اللہ آپ کی غلامی کا پٹھا اپنے گل وچ پا لیا. یا رسول اللہ آپ دا غلام بن گیا. دوستی آپ کے نال پہلے بھی سی لیکن ہن پڑھ لیا آپ دا کلمہ. یا رسول اللہ ہن میری دنیا دی کوئی حسرت اور خواہش باقی نہیں. یا رسول اللہ صرف میری ترے خواہشاں ہیں. پوچھا گیا کیڑیاں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان نظر الیکا. یا رسول اللہ ہن آپ دا غلام بن گیا آپ دے کولوں ایک لمحہ بھی نگاہ نہیں ہونا. ان نظر الیکا یا رسول اللہ چہرہ آپ دا ہوئے اور نگاہ ابوبکر صدیق دی ہون ایک لمحہ بھی آپ کو دور نہ جانا. اور دوسری چیز فرمایا انفاق مالی علیکا. یا رسول اللہ مال میرا ہوئے اور سارے کا سارا خرچ آپ کی ذات پہ کرتے ہیں. جنہیں کلمہ پڑھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے 40,000 درہم یا دینار اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نے کلمہ دے پیش کر دی سے اور فرمایا محبوب آج تو میرا سارا مال آپ لے جتنے چاہو جتنا چاہو اور جس وقت چاہو اس کو اپنا مال سمجھ میں خرچ کرتے رہو. اور تیسری خواہش فرمایا وان جلوس بین یدیکا. یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ ہر وقت آپ نے کلمہ دے فرما آپ کی صحبت بیٹھ کے آپ نے دیدار کے نال لطف حاصل کرتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں خواہشوں قبول فرمایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی معیت ایسی نصیب فرمائی کہ وہ قرآن نے بھی اس چیز کی گواہی دی. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی صحابیت کی گواہی کو بیان فرما دیتا ہے. حضرت محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑیاں عظمتاں بڑیاں شاناں بڑیاں رفعتاں اور بڑیاں بلندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت وچوں نبیوں تو بعد افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے اور تمام صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی افضل اور مقدم سمجھے. پوری امت کا ایسی اجماع ہے کہ انبیاء تو بعد ساری امتوں کے وچوں افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ. ایمان لے آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع کے ساتھ دیتا ہر مقام دے وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال دست و بازو بن کے اپنی جاناں اور اپنے مال کا نذرانہ ہر لمحہ پیش کرتے رہے. اور مڑ اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں ایسے مقام دیتے فائز ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دیتے ارشاد فرمایا اور فرمایا اے میرے غلاموں جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت نے 8 دروازے ہیں. فرمایا روزے دار واسطے اللہ تبارک و تعالی نے لہدہ دروازہ بنایا جس روزہ دار داخل ہوگے گا. ایک دروازہ ہے باب الصلاۃ یہ جو نمازی داخل ہوں گے. فرمایا ایک دروازہ ہے باب الزکات یہ جو زکات دین والے گزریں گے. ایک دروازہ ہے باب الحج یہ جو حج کرنے والے گزریں گے. باب الجہاد ہے جس میں جو جہاد کرنے والا گزرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کی امت کا کوئی ایسا خوش وقت بھی ہے کہ جس کو بیعت وقت سارے دروازے کے وچوں گزرن دی آپ کو ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر ہاں میرا امتی جس کو ایک وقت دے وچ
جنت کے سارے دروازے اپنے بچوں گزرن واسطے بلان گے اے ابو بکر تو ہی تے ہیں حضرت محترم حضرت ابو بکر صدیق کل قیامت کا دن ہوئے گا آپ کو جنت کے 8 دروازے اپنے بچوں گزرن واسطے پکاریں گے اتنی عظیم شان اور کیسا عظیم مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت وجہ کو ملیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور مقام ہوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خصال الخیر 360 خصلہ فرمایا اچھیاں خصلتاں 360 نے اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جعل اللہ فیہ باقلا فرمایا اللہ تبارک و تعالی جدوں کسی بندے دے نال بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہاں 360 خصلتاں دے وچوں ایک خصلت اپنے بندے نوں عطا کر دیندا فرمایا بندہ اس ایک خصلت کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالی دا اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا دیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال عاجزی ہے عرض کرنے میں یا رسول اللہ آپ جنہ 360 خصلتاں دی گل کر رہے ہو کیا رب نے ان خصلتاں دے وچوں میرے اندر بھی وہ خصلت رکھی ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلھا فیک یا ابا بکر ہنیئا لک اے ابو بکر تو میرے کو ایک خصلت کی گل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 360 خصلتاں تیرے وجود دے وچ منطبق کر دیا فرمایا رب نے وہ 360 خصلتاں تیرے وجود دے وچ پیدا فرما دیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد تمام امت دے وچوں سب نالوں زیادہ مقام اور مرتبے کے حامل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد اس امت کی باغ دور اور اس امت کی خلافت کی ذمہ داری بھی آپ نے ہی ادا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ ہی اس امت کے خلیفہ بنے اور خلیفہ بلا فصل بنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ امت دے امام نے اور صرف امت کے ہی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی آپ کو اپنا امام بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حضرت میں اخیر جو تے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی عظمت کا اظہار کرن کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آخر دیتے ایک حدیث پاک بیان کر کے اختتام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت دے اوپر ابو بکر اور عمر کی محبت کو واجب فرمایا رب نے جنہیں نماز فرض فرمائیے صاحب نصاب تے زکات فرض فرمائیے صاحب استطاعت تے حج فرض فرمائیے فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے اوپر ابو بکر کی محبت بھی اور میرے عمر کی محبت کو بھی واجب کروا دیتا فرمایا میرا جنہ بھی امتی ہوئے گا ابو بکر کے نال محبت کرے گا اور میرے عمر کے نال محبت کرے گا اسی اہل سنت و جماعت اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ بھی منن والے ہیں اور